قاضی صاحب، میرا سوال یہی ہوگا کہ اس وقت ایران اور اسرائیل امریکہ کی جو جنگ جاری ہے، اس پس منظر میں ہم آپ سے بات کریں گے اور ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیونکہ ماشاءاللہ عالمی سیاست، جنگوں پہ اور عالمی صورتحال پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، تو اس پوری جنگی صورتحال کو آپ کس طرح سمرائز کریں گے اور کیا کہیں گے کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی، اس وقت کیا پوزیشن ہے اور مستقبل اس کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑی مہربانی سر جی، اصل میں بات یہ ہے کہ اگر میرٹ کی بنیاد پہ اس جنگ کو دیکھا جائے تو اختلافات بہت سے ہو سکتے ہیں، سوالات بہت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے جو اپنے ابھی عالمی سطح پہ بھی آشکار ہو چکا ہے کہ یہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی ہے۔ ہاں، یہ ایران پہ تنقید ہوتی ہے اور ہوتی بھی ہے کہ بھائی حزب اللہ کو وہ سپورٹ کرتا رہا ہے، باقی جو ہے وہ لبنان کے جو گروپس ہیں ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے، حوثیوں کو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ چلیں، یہ الگ ہے، یہ تو پراکسیز ہیں جو دنیا میں اکثر رہتی ہیں، خود امریکن کرتے ہیں، دوسرے ممالک بھی کرتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کرتے ہوں گے۔ لیکن جب ہم گئے تھے ایرانین گورنمنٹ کی دعوت پہ، تو وہاں پہ جو صدر تھے احمدی نژاد، ان سے جو بات ہوئی تھی تو انہوں نے ایک واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہم ریولیوشن کو ایکسپورٹ نہیں کرتے، مطلب ہم انقلاب کو باہر نہیں بھیجتے جب تک لوگ خود جو ہے نا وہ اس پہ بات نہیں کریں۔ خیر، وہ تو جو چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن بات یہ ہوئی کہ کیونکہ ابھی ہمارا موضوع جو ہے لبنان یا فلسطین نہیں ہے، آپ کا سوال ایران کے حوالے سے، تو ایران پہ ساتھ جو جنگ مسلط کی گئی اس کے لیے شاید ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایران جو ہے وہ گزشتہ 40 سال 35 سال سے جو تیاری کر رہا تھا، وہ ان کو اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور جب اس حوالے سے ابھی ایران پہ 100 تنقیدیں ہیں، لیکن خواتین کے ایڈوکیشن کے حوالے سے، وہ سائنس ہو، میڈیکل ہو، دوسری چیزوں ہوں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایران نے جس طرح سے کی ہیں اور اپنے بچوں کو انہوں نے جس طرح سے ایڈوکیٹ کیا ہے، سائنس پڑھایا ہے، سب کچھ کیا ہے، تو اب جو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ ان کی گھر کی پیداوار ہے۔ اور ظاہر ہے دوست ممالک نے ان کی مدد ضرور کی ہے، لیکن جو ہزاروں سالوں کی تاریخ رہی ہے ایران کی، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ایک ملک نے ایک ہی وقت میں 14 سے زائد ملکوں کے ساتھ لڑائی شروع کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ جب اسرائیل اور امریکہ نے اس پہ حملہ کیا تو ان کا پہلا جواب یہ تھا کہ اس ریجن میں جن جن ممالک میں امریکن اڈے تھے انہوں نے ڈائریکٹ ہٹ ان کو کیا، اور اس میں سب جو چھوٹے چھوٹے جو ریاستیں ہیں ان کو ملا کے 14 ممالک ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو انہوں نے جو ہے وہ جواب دیا۔ اور اب 20واں دن ہے، 20 دن سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے اسرائیل، دونوں ممالک مل کے، اور باقیوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، سب چیزیں ہیں جو بھی ہو، لیکن ایک امریکہ کا ایران نے جو سب سے بڑے جس پہ فخر کرتا تھا امریکہ، وہ ہوائی جہاز ہو یا شپ ہو، وہ سارے کے سارے ان کے کام نہیں آئے ہیں، ابھی تک وہ میدان میں کھڑا ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، اس نے جو ایرانی ہمز کو جو ہے انہوں نے استعمال کیا ہے، وہ ایک جنگی اسٹریٹجی ہے اور ہوگی، لیکن اس میں جو ان کے ساتھ اس وقت ممالک رہے ہیں وہ چائنا، رشیا اور کسی حد تک ہم پاکستان کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ نیگوشیشنز میں، بات چیت میں، مذاکرات میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ساتھ رہا ہے۔ ایران کی اسٹریٹجی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اب اگر ایران ملیامیٹ بھی ہو جائے لیکن وہ جنگ جیت چکا ہے، اور امریکہ کو جو ہے وہ اپنے لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کی جو جس عام لینگویج ہم کہتے ہیں وہ نہیں رہا۔ جو آپ اس کی لینگویج دیکھیں ٹرمپ صاحب کی، اس کی لینگویج اور ان کی باڈی لینگویج یا دوسری چیزیں ہیں جو آپس میں ان کے لڑائی اور جھگڑے ہو گئے ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک وہ ملک جس پہ گزشتہ 45 سال سے جو ہے وہ پابندیاں رہیں،
وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے ذرائع سے، اپنے وسائل سے، سب کچھ کرتے ہوئے خاموشی سے انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی ایسی کی ہے کہ اچھوں بھلوں کا جو ہے وہ پوری دنیا میں ایران ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایران نے جو ابھی تک جو پتے کھیلے ہیں یا جو ان کی پوری قیادت کو مار دیا، یہ کون سی جنگ ہے بھائی کہ آپ نے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ آپ پھر کہتے ہو ہم ان سے بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، بات چیت بھی کریں گے، آپ ان کی قیادت کو بھی ماریں گے۔ تو اپارٹ فرام کہ بھائی وہاں پہ ملاؤں کی حکومت ہے یا ایک سیکٹ کی حکومت ہے، جو بھی ہے، لیکن سر دست عوام، ایران کے ملک کا مسئلہ ہے۔ وہ جو رجیم ہے وہ ان سے بہت سے لوگوں کے اختلافات ہو سکتے ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن جم کے کھڑے ہونے پہ جس طرح سے ایران کے عوام نے اپنی حکومت وقت کا ساتھ دیا ہے یا اپنے ملک کے مفاد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کی مثال آپ گزشتہ اگر پیچھے چلے جائیں تو آپ کو 40-50 سال میں کہیں نہیں ملے گی۔ اچھا قاضی صاحب، پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ اس کا بغور جائزہ بھی لیتے رہے اور کئی معاملات پہ آپ نے بڑا زبردست لکھا بھی ہے۔ سر جی، بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے، گیون کنڈیشنز جو اس ریجن کے ہیں، اس میں پاکستان جیسا ملک جو خود ایک معاشی تکلیف سے گزر رہا ہے اور اس پہ بہت سے الزام دوسرے جو بھی ہوں، لیکن انہوں نے ابھی تک جو کچھ پتے کھیلے ہیں یا جو ابھی تک ان کی جو کارکردگی رہی ہے، کیونکہ آپ ایک اندازہ لگائیں نا، ان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایران کے اور امریکہ انٹرنیشنل قوتوں کے درمیان جو نیگوشیشنز ہیں یا پیغام رسانی کا جو کام ہے، وہ بھی اگر وہ کر رہے ہیں تو بہت بڑا کام ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پاکستان گورنمنٹ ہے یا پاکستان کی پارلیمنٹ ہے یا جو بھی ہے، یہ معاملات بہرحال پاکستان کی پارلیمنٹ میں آئیں، بعد میں وہ تو دیکھیں گے، لیکن بہرحال پاکستان کے اس وقت عالمی صورتحال میں جو کردار ہے وہ بہت بڑھ کے سامنے آیا ہے، اور بہت سی چیزیں ایک ان کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے بہت سے لوگوں کو اس ریجن میں اس کی امپورٹنس کا۔ تو پاکستان نے ابھی تک جو کردار ادا کیا ہے وہ قابل تحسین ہے اور بہتر ہے۔ اچھا، معاشی اعتبار سے قاضی صاحب اس جنگ کے کیا اثرات ہم پر مرتب ہوئے ہیں، اور مزید آپ اگر یہ جنگ جاری رہی تو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ملکوں کی جو مقروض ملک ہیں جن کی معیشت پہلے سے تباہ ہے، ان پر کس طرح کے اثرات ہوں گے؟ سمر صاحب، بات یہ ہے کہ جو خاص طور پر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یورپین کنٹریز کے ساتھ ہے۔ جو بحران ہے وہاں پہ توانائی کا، وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمارے پاس تو اللہ کا کرم یہ ہے کہ ابھی جو گزشتہ 20 سال میں یہاں پہ جو انرجی پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے، تو اس میں تو ہمارا ابھی تک جو ہے نا وہ ایک اسٹیبل کنڈیشن ہے۔ ایران ابھی تک جو ہے نا وہ کھڑا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس اپنی چیزیں ہوم میڈ جو ہے وہ اس سے کام چلا رہا ہے۔ تو پاکستان کے لیے ظاہر ہے پوری دنیا پہ اس کے اثرات ابھی سے آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ایل این جی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، آئل کا مسئلہ ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ ایون میڈیسن متاثر ہو رہی ہیں، کیونکہ بہت سی میڈیسن جو ہے وہ پیٹروکیمیکل سے بنتی ہیں، اور اب وہ ان کا جو ہے وہ ترسیل بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو میڈیسن ہو، توانائی ہو، دوسری چیزیں ہوں، ان کا اثر پوری دنیا بھی پڑے گا، اور اس کا ظاہر ہے پاکستان میں بھی پڑے گا۔ اور پاکستان نے کہ ابھی اس صورتحال میں جو ایک اقدامات لینا شروع کر دیے ہیں کہ بھائی آئل کم استعمال کرو، مطلب یہ ہوا کہ آفیسز میں کم، مطلب ایک ورک فرام ہوم کرو، تو یہ ایک اچھے اقدامات ہیں۔ اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ اس وقت بھی پاکستانی شپس کو، آئل ٹینکرز کو منع نہیں ہے، وہ ان کے لیے ابھی راستے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی جو ہے فارن پالیسی کا بہت اچھا ایک حصہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اتنی خطرناک صورتحال کے باوجود پاکستان کی ترسیم جو ہے، یا پاکستان کو جو توانائی آ رہی ہے یا جو تیل آ رہا ہے، وہ کنٹینیو ہے۔ اور انشاءاللہ پاکستان میرے خیال میں یورپین ممالک سے زیادہ
جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں اس پوزیشن میں ہوگا، لیکن معاشی صورتحال کیونکہ پوری دنیا سے مل کے جو ہوتی ہیں وہ پاکستان میں بھی پڑے گا، لیکن وہ اثر مجھے نظر نہیں آتا جو باقی یورپ پہ پڑنے والا ہے۔